مسیح میں ہمارے نہایت ہی بزرگ آسمانی باپ، آج کے اس نہایت ہی خوبصورت وقت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے مقدس کلام کی طرف بڑی سنجیدگی سے غور کریں اور اس سچائی کو جاننے کی کوشش کریں جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں کیا۔ ہم سبوں کی بڑی مدد و رہنمائی کر، ہمارے دلوں کو روشن اور منور کر، مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری پاک مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اور روزوں کے ایام، انگلش میں سے لینٹ کہتے ہیں اور لینٹ سیزن بھی کہتے ہیں، اور جو ہمارے کیتھولک بھائی ہیں وہ روزوں کے ایام کی بجائے روزوں کا موسم کہتے ہیں، وہ لٹرل ٹرانسلیشن کرتے ہیں سیزن کی۔ شاید ان کے لیے بہتر ہے، لیکن ہمارے ہاں شروع سے اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے، روزوں کے ایام، ایسا پیریڈ جس میں ہم روزوں کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کلیسیا پاکستان میں اور بالخصوص چرچ پاکستان کے اندر روزوں کے ایام کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پادری صاحب نے آج پھر اپنے اشتہارات میں روزوں کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک باتوں کی نشاندہی کی، جو کہ ہماری مقامی کلیسیاؤں کی ایک روایت ہے اور جس میں بڑی حد تک ایک معقول بات نظر آتی ہے۔ روزوں کے نظام میں چرچز کے اندر عبادات ہوتی ہیں، کچھ چرچز میں نے دیکھا ہے ہر روز ہوتی ہے، کچھ چرچز میں بدھ والے دن ہوتی ہے، کچھ چرچز میں جمعرات والے دن ہوتی ہے۔ اور چرچ پاکستان کی کلیسیاؤں میں یہ شروع سے روایت رہی ہے کہ کلیسیا کے گھروں کے اندر شام کو روزوں کی خصوصی عبادت رکھی جاتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو احترام ہے اور جو جذبہ ہے ان روزوں کے ایام کے لیے اور عبادات کے لیے، وہ کافی حد تک جذباتی بھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں منصور کالونی کراچی میں کام کرتا تھا تو وہاں پر بھی ہم ایک باقاعدہ شیٹ بناتے تھے یا چھوٹے سے 2-4 صفحوں کی بکلیٹ بناتے تھے تاکہ تمام لوگوں کے نام لکھے جائیں جن جن کے گھر میں عبادت ہونی ہے۔ کسی کی 5 بجے ہوتی تھی، کسی کی 6، 7، 8 ایسے۔ وہ جو لسٹ بنتی تھی وہ ہماری روزوں کی ایام اور اس کی اہمیت
کا لب لباب ہوتی تھی۔ کوئی شخص چرچ آئے یا نہ آئے، چرچ کی لائف میں شامل ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ وہ روزے رکھے یا نہ رکھے، اس کا نام اس میں آنا بڑا ضروری ہے۔ محلے کے لوگ کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، جن کے درمیان ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کیا کہیں گے، آپ کا نام نہیں آیا؟ اور یہ رویہ اکثر کلیسیاؤں کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ نام، میرا نام کیوں نہیں آیا؟ ابھی ہم نے ایک گیت گایا، یسوع تیرا نام، ایسا ہی ہے وارث؟ گیت ہم یہی گاتے ہیں، یسوع تیرا نام، اور اگر میرا نام لسٹ میں نہیں آیا، مجھے دوسرے پادری صاحبان کا تو نہیں معلوم، مجھے اپنا معلوم ہے۔ کلیسیا کے ایک شخص تھا وہاں پر، پتہ نہیں کیوں اس کا نام رہ گیا، یا ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی، بہرحال اس کا نام نہیں تھا۔ اور یہ وہ شخص تھا جو چرچ نہیں آتا تھا، آتا ہی نہیں تھا، کسی کام میں حصہ نہیں، نہ ماہانہ چندہ دینا ہے، نہ سنڈے کو آنا ہے، کبھی دل کیا تو آ کے پیچھے بیٹھ کے چلے گئے۔ میرا شاید پہلا یا دوسرا سال تھا ادھر، اس نے مجھے کہیں دیکھ لیا گلی میں، ادھر ہی روک لیا، تمام اعتراضات، گلے شکوے، پادری صاحب تسی ساڈا نام بھول گئے، تانوں پتہ نہیں لگدا اسی کدوں دے ایتھے رہنے ہیں، تسی سانوں بھول گئے ہو، ساڈا نام نہیں آیا، تانوں سمجھ نہیں لگدی۔ مجھ غریب پادری کی ٹکا کے اس نے بے عزتی کی۔ کئی تو اس حد تک جاتے ہیں، باقی اس حد تک اگر نہیں جاتے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ غصہ ضرور نکال لیتے ہیں، یا ظاہر کر لیتے ہیں، یا اپنے غصے کو پادری صاحب تک پہنچا دیتے ہیں، انہوں نے دس دینا۔ یسوع تیرا نام جلال پائے میری زندگی میں۔ ہم اپنے آپ کو جلال دینا چاہتے ہیں، لینٹ کے پروگرام کے اندر نام لکھوا کر، یا اپنے گھر میں عبادت رکھوا کر، اور اگر یسوع کے نام کو ایسا ہی جلال ملتا ہے تو پھر مل گیا۔ روزے روزے روزے، بہت اچھی بات ہے جو کلیسیا نے انتظام کیا کہ کلیسیائی کیلنڈر کے اندر روزوں کے ان ایام کو شامل کیا جائے اور اس پر غور و خوض کیا جائے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، تب بھی ہر سال عبادات کے اوپر عبادات ہوتی ہیں۔ میں جب مختلف کلیسیوں میں جاتا ہوں،
یقین کریں مجموعی طور پر مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. میں کلیسیا کے ساتھ ان کے مسائل حل کر رہا تھا اور مسئلہ پاسٹر کمیٹی کے الیکشنز کا تھا. ان کے آپس میں رنجش، ایک دوسرے کو پر الزام تراشی، نکتہ چینی، آمنے سامنے بیٹھ کر بہت کوشش کی سمجھاؤ، نہیں. انہی روزوں کے ایام میں، اور صرف یہی روزے نہیں ہیں جو ان کی زندگی میں آئے ہیں، نہ جانے کسی کی زندگی میں 40 سال سے، کسی کی 50 سال میں، کسی کی 60 سال سے آئے ہوئے ہیں. لیکن ان کا رویہ ایک دوسرے کے بارے میں صرف پاسٹر کمیٹی کے حوالے سے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ہے، یہ ہے، پھر وہ یہی ڈائلاگ بولتے ان کے لیے. میں نے بڑی کوشش کی کہ سمجھاؤں، پھر مجھے کلام مقدس کا سہارا لینا پڑا. اور جب میں نے کلام پیش کیا تو میں نے انہیں ایک نصیحت کی کہ اگر آپ لوگوں کا یہ حال ہے تو میرا یہ بڑا سنجیدہ مشورہ ہے کہ برائے مہربانی چرچ آنا بند کر دیں. آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ خدا کی بے عزتی کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا ہے جب آپ چرچ میں بیٹھتے ہیں اور دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھ سکتے، اور اسی انتظار میں ہوتے ہو کہ چرچ ختم ہو اور باہر جا کر سیاست کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دل میں کرودھ رکھ کر، نفرت رکھ کر، بغض رکھ کر شاعربانی لینے جاتے ہیں؟ مت آئیں چرچ، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر کسی کو بھی میرے ان الفاظ پر یقین نہیں تو وہ جائزہ لے سکتا ہے. ان میں سے ایک شخص بولا، بشپ صاحب ٹھیک ہے ہم نہیں آتے، لیکن کیا ہمارے نہ آنے سے یہ جو دوسرے لوگ ہیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے کہا آپ کو ان کی فکر پڑی ہے، میں آپ کے فائدے کی بات بول رہا ہوں. آپ نہ آئیں، آپ تو اپنی عاقبت سنواریں نا، ان قباحتوں سے بچ جائیں گے. آپ کو اس کی فکر پڑی ہے. ہمارے ہاں کلچر یہ ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے روزوں کے ایام میں. اور روزے اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اسی سوال سے میں آج کے پیغام کو شروع کروں گا. یہ روزوں کے ایام، لینٹ سیزن، کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا ہم ایک ٹریڈیشن پر عمل کرتے ہوئے ہر سال اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ مقصد تو یہی ہے کہ اس کا فائدہ ہو، اس سے بہتری آئے. لیکن اگر وہ چیزیں نہیں آتی تو باقی چیزیں سب کچھ رائگاں ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، دکھاوا بن جاتی ہے، روٹین بن جاتی ہے، ٹریڈیشن بن جاتی ہے. ہم جو روزے رکھتے ہیں، شاید 10 میں سے ایک، اس کے ساتھ بھی میں نے لفظ شاید ڈالا ہے. ہمیں رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ ہماری کلیسائی کیلنڈر کا حصہ ہے.
شاید بے شمار ایسی کلیسیاں ہیں جو آج کل نئے چرچز ابھر رہے ہیں جنہیں فری چرچز کہتے ہیں، مشروم چرچز بھی کہتے ہیں. ان کے ہاں یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگر ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں دیکھ کر اندھی تقلید کرتے ہیں اور ہم کسی کو دیکھ کر اندھی تقلید کرتے ہیں. اور یہ اندھی تقلید تب بن جاتی ہے جب ہم معنی نہیں جانتے، مقصد نہیں جانتے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں کرتے. تو کلام مقدس میں خدا کے حکم کے مطابق قوم بنی اسرائیل کو صرف ایک دن کا روزے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ کفارے کے دن کا تھا، ڈے آف اٹونمنٹ، یوم کپور، سال میں ایک دفعہ. خداوند کے اس حکم کے اوپر قوم بنی اسرائیل کتنا عمل کرتی تھی، وہاں پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یوں سمجھے کہ کرتی ہی نہیں تھی، اور اگر کرتے تھے اسی طریقے سے جس طریقے سے آج ہم کرتے ہیں، ایک روٹین میں، ایک رسم سمجھ کر یا ایک حکم سمجھ کر. ہماری کلیسیوں میں 40 دن کے روزوں کا رواج پایا جاتا ہے. کلام مقدس میں ایک دن کا روزہ ہے جو کہ حکم کے طور پر تھا، جسے ہم موسوی شریعت کہہ سکتے ہیں. باقی کوئی حکم نہیں ہے. بے شمار دیگر لوگوں کے مختلف قسم کے روزوں کا ذکر ضرور ملتا ہے، جس میں آسر کا بھی ہے، دانیل کا بھی ہے، ایلیا کا بھی ہے، موسیٰ کا بھی ہے. یہ وہ روزے تھے جو وقت کے مطابق یا ضرورت کے مطابق رکھے جاتے تھے. حکم ایک ہی تھا، کفارے کے دن. ہم نے 40 دن کے روزوں کا جو ایک سیزن یا ایام مقرر کیے ہیں، اس کا ذکر کلام مقدس میں نہیں ہے کہ کلیسیا رکھے. لیکن ہم رکھتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر حکم نہیں ہے پھر بھی رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں. ابتدائی کلیسیا میں ان 40 روزوں کا کوئی رواج نہیں تھا. جس طریقے سے دیگر روزوں کا ذکر میں نے کیا ہے، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق روزے رکھتے تھے. ابتدائی کلیسیا کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور زمینی خدمت کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی. ابتدائی کلیسیا جس سے مراد ہے خداوند یسوع مسیح کے صعود فرمانے کے بعد جب کلیسیا پھیلنی شروع ہوئی، بڑھنی شروع ہوئی. کوئی ایسا رواج نہیں تھا، کیونکہ کلام میں کچھ نہیں لکھا کہ ایماندار 40 دن کا روزہ رکھیں. لیکن لوگ مختلف مواقعوں پر اپنی ضرورت کے تحت یا پرانے عہد نامے کے چند مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کے اس دستور کو
یا رواج کو یا طریقہ کار کو اپنائے ہوئے تھے۔ 325 عیسوی میں ایک بہت بڑی کونسل ہوتی ہے مذہبی رہنماؤں کی، اور اس میں بڑے بڑے فیصلہ جات کیے گئے، اور جس کے نتیجے میں ہمارے پاس نکایا کا عقیدہ بھی آیا۔ اسی کونسل کے اندر انہوں نے چند اصول و ضوابط بنائے کلیسیا کی زندگی یا ان کی عبادات کی پریکٹس کے حوالے سے، اور جو انہوں نے اصول بنائے تھے اس وقت انہیں کینن کہا جاتا تھا، اور اکثر آپ میں سے بے شمار لوگوں نے کینن لا کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جس کے اوپر کیتھولک چرچ بڑی سختی سے عمل کرتا ہے۔ اور انہوں نے 20 اصول بنائے، پرنسپلز یا رولز۔ اس میں جو 5واں نمبر تھا وہ روزوں کے بارے میں تھا، کیونکہ لوگ مختلف طریقے سے روزے رکھتے تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کلیسیا کے اندر ایک ایسا نظام لے کے آیا جائے جب پوری کلیسیا روزوں کو رکھا کرے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 40 دن کے روزوں کے ایام کو آبزرو کیا جائے گا، اور یہ کلیسیا کے اندر لاگو کر دیا گیا۔ تب سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ لینٹ کا سیزن جس میں 40 روزے رکھے جاتے ہیں، اس دن یہ فیصلہ ہونے کے بعد کلیسیوں میں باقاعدہ طور پر لاگو ہوئے، اعلان ہوا، تب سے یہ پریکٹس جاری ہے۔ اس سے پہلے لینٹ سیزن نہیں تھا، 40 روزے رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ چالیس روزوں کا انتظام کیوں کیا گیا؟ اس کی جو بیس تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے خدمت کرنے سے پہلے ان 40 دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے انتخاب کیا گیا، جس میں وہ بیابان میں گیا اور ابلیس سے آزمایا گیا۔ مجھے یاد ہے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے میں نے روزے کے اوپر ایک پیغام دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی پیغام کو مجھے دوبارہ کسی وقت ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں پھر اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا۔ 40 دنوں کا روزوں کا سیزن یا ایام، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کلیسیا کے اندر یہ رجحان پیدا کیا جائے کہ وہ 40 دن تک اپنے آپ کو تیار کریں خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے لیے، تاکہ اس سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا 3 باتوں کو مد نظر رکھا گیا۔ پہلا فاسٹنگ، دوسرا پریئر یعنی کہ دعا، اور تیسرا ریفلیکشن۔ ریفلیکشن سے مراد ہے دھیان، سوچ و بچار اپنے آپ کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اور خداوند کے مقدس کلام کے اوپر، تاکہ کلیسیا کے لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے گناہوں سے کنارہ کشی کریں، دعا میں وقت گزاریں، اور پھر اس کے بعد روزے رکھیں۔ لیکن یہ کوئی سختی نہیں تھی کہ ہر شخص کو رکھنا لازمی ہے، جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتا وہ نہ رکھے۔ میں نے کل بھی ادھر یہ بڑی ہمت کر کے سب کے سامنے کہا کہ ہمارے روزوں میں گناہوں کی معافی نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔
ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے تو ابدی زندگی ملے گی، ہم روزہ رکھیں گے تو نجات ملے گی۔ نجات یسوع کے نام میں ہے، اس کے کفارے میں ہے، اس کے خون میں ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو شروع سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے وقت تک لوگوں میں، ایمانداروں میں پریکٹس کیا جاتا تھا، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے سامنے رکھنے کے لیے۔ ریفلیکشن، پریئر اور فاسٹنگ، یہ ایک طریقہ کار تھا۔ لوگ مختلف طریقے اپناتے تھے اپنی اسپرچولیٹی کو امپروو کرنے کے لیے۔ شاید اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم حاصل کیا کرتے ہیں۔ کیا گناہوں سے معافی پانے کے لیے، یا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہم مقصد کو جانتے نہیں ہیں اور بس دوسروں کو دیکھتے ہوئے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ان روزوں کو جنہیں اس کونسل میں مقرر کیا گیا تھا، صرف یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے آپ کو 40 دنوں تک تیار کریں تاکہ خداوند کی مصلوبیت، اس کے مرنے اور جی اٹھنے کو بہتر طور پر سمجھ کر اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ تیاری کے دن ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر ایک بازرگ خاتون یہاں بیٹھی ہے، وہ ایک روزہ بھی نہ رکھ سکے تو کیا اس کی زندگی میں روحانیت نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی، برکت نہیں پائے گی؟ کیا روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں برکت یا روحانیت یا خدا کی نزدیکی لانے کا ایک وسیلہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے سے ذہن سے اس کا انتخاب کر لیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جیسا کہ آج کے دنوں میں تیار کریں تاکہ ہم اس کی مصلوبیت، اس کے مرنے اور پھر اس کے جی اٹھنے میں شامل ہو سکیں۔ اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ یہ لینٹ کا جو سیزن ہے، اس کا مقصد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا پیشن اور اس کا جو ریزرکشن، جی اٹھنا ہے، پیشن سے مراد اس کے دکھ جو ہیں ان کو یاد کریں۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کے تحت اس کونسل میں 40 ایام کے روزوں کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میں جب خداوند کے مقدس کلام کو پیش کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے جہاں روزے کا لفظ پڑھا وہیں ٹک گئے۔ باجی لکھا ہے، لکھا تو ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم جانیں کیوں لکھا ہے، کس کے لیے لکھا ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں جانتے ہم مقصد نہیں پا سکتے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ایک خاص تعلیم میں، جسے پہاڑی واز کہا جاتا ہے، اس میں چند باتوں کی نشاندہی کی۔ ان میں سے ایک روزہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ اب دیکھیں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔
بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ پوشیدگی میں جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ 40 ایام کا جو روزوں کا سیزن ہے جو کلیسیا میں آبزرو کیا جاتا ہے، اس کے لیے کہیں حکم نہیں دیا گیا، لیکن یہ حوالہ یا اس سے ایک دو اور حوالے ہیں جو میں ملتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کن روزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ میرا نہیں خیال۔ خداوند یسوع مسیح یہودیوں یعنی بنی اسرائیل اور بالخصوص فقی اور فریسیوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو توریت میں حکم تھا وہ ایک ہی تھا کہ کفارے کے دن روزہ رکھنا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ میرے ساتھ آپ دیکھیے گا احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت، یہ صفحہ نمبر 110 ہے جو پرانے ایڈیشن ہے۔ اس کے میں دو حوالے پڑھوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ خداوند یسوع مسیح جب ان کی سرزنش کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ سولہواں باب 29ویں آیت احبار کی کتاب، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 7ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، آرام کا سبت۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ وہ دن تھا جب روزہ ان کے لیے لازمی تھا۔ کیا جن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح مخاطب تھا اس روزے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا؟ میرا نہیں خیال، شاید ہو سکتا ہے کہ اس روزے کو سامنے رکھ کر خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہو، لیکن یہ تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہاں پڑھتے ہیں تو کچھ ایسا تاثر ملتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ دفعہ روزے رکھتے تھے، جیسے ان کی ایک معمول کی بات تھی۔ اور جب لوکا 16 باب میں جاتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی تو اس میں کہا ایک فریسی اور محصول لینے والا ہیکل میں آیا، اور فریسی کہتا ہے میں تو ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں، تو یہ کون سے روزے ہوئے؟ اور یہ 2 بار روزے رکھنے کا کہیں کلام مقدس میں ذکر نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ جس کا دعویٰ وہ فریسی کرتا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں۔ سلسلہ یوں ہے کہ یہ جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، اس کے بارے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں خداوند نے فتویٰ دیا کہ یہ گردن کش قوم تھی، ہر طرف ضدی، جن کی گردن میں سریہ ہی رہتا تھا۔ وہ پہلے حکم جو کہ کفارے کے دن کا تھا،
اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، ان کے جو ربی ہوتے تھے، استاد ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، انہوں نے جو تشریح کی، انہوں نے جو نئی نئی روایات ڈالی، جنہیں اورل ٹریڈیشنز کہا جاتا ہے، موسوی شریعت کے برعکس انہوں نے جو اصول و ضوابط بنائے، خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں یہ یہودی، یہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ ان پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ اور اس وقت کی سوچ کے مطابق ایک یہودی جو اپنے آپ کو بڑا پائس سمجھتا تھا، راست باز سمجھتا تھا، ہولی سمجھتا تھا، وہ کوشش کرتا تھا کہ ایک ہفتے میں 2 بار روزہ رکھے، پیر اور جمعرات کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیر اور جمعرات کیوں منتخب کیا گیا؟ ان کے ایک نظریے کے مطابق یہ تھا کہ جمعرات کو موسیٰ جو ہے کوئی سینا پر گیا اور پیر والے دن واپس آیا، لہذا جمعرات اور پیر کو سامنے رکھتے ہوئے 2 روزوں کا انتخاب کیا، ایک جمعرات کو اور ایک پیر کو، اور وہ اس پر بڑے پابند تھے۔ اور یہ تمام لوگ اس وقت روزہ 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 کھیلتے تھے، روزہ رکھ لو، کیونکہ ربیوں نے کہا ہے، کیونکہ ان کے علماء نے کہا ہے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے کہا ہے روزہ رکھنا ہے ہم نے۔ جو خدا نے حکم دیا ہے کہ کس طرح روزہ رکھنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ سارا کچھ بھول چکے تھے۔ ہزاروں سالوں کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ان کے درمیان ہوتی ہے، وہ روزے کے کانسیپٹ کو چینج کر چکے تھے۔ اور اگر وہ بھی جو کفارے کے دن رکھتے تھے محض ایک رسم کے طور پر، کیونکہ خداوند نے کہا کہ مجھے تمہاری قربانیوں سے نفرت ہے، تمہارے نذرانوں سے نفرت ہے، تمہارے گیتوں سے نفرت ہے، کیونکہ تمہارے دل میرے ساتھ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ اپنا اصول بنا لیا اور ہفتے میں 2 بار روزے رکھ کر سینہ تان کے گلی محلے میں گھومتے تھے کہ ہم سے بڑا راست باز کون ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ادھر ان کی سرزنش کرتا ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ دکھاوا، شو آف، لوگ جانیں ہم کتنے اچھے ہیں۔ یہ رویہ تب بھی تھا، آج بھی نظر آتا ہے۔ جس شخص کی میں نے مثال دی ہے، وہ بھی اپنا نام وہاں لکھوا کر لوگوں میں عزت دار بننا چاہتا تھا کہ دیکھیں جی میں جاؤں یا نہ جاؤں، میرا نام لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے، میں بھی کوئی چیز ہوں۔ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں، جس سے مراد ہے کہ لوگ تعریف کریں یہ بندہ تو بڑا ہی راست باز ہے۔ خدا نے ایک روزے کا حکم دیا، یہ 2 دن روزہ رکھتے ایک ہفتے میں۔ اپنے فارمولے بنائے تھے، اپنا کرائٹیریا بنایا تھا، اپنا ایک لیول بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ جانیں ہماری عزت ہو، خدا کی نہیں میری، لوگ مجھے جانیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، جس سے مراد ہے کوئی اجر نہیں انہیں ملے گا، یہ محاورتاً کہا گیا ہے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، یعنی کہ دکھاوا نہیں کر، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ آدمی نہیں، خدا وہ جانے کہ تو روزہ دار ہے۔ ہم ریوارڈ لینا چاہتے ہیں انسانوں سے، جب ہماری واہ واہ ہوتی ہے، جب ہم چودھری بن جاتے ہیں، جب ہمارے پاس سٹیٹس ہوتا ہے، جب ہمارے پاس ٹائٹل ہوتا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے سے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اس طریقے سے روزہ رکھ، اگر تو نے رکھنا بھی ہے تو
یہ وہ روزے ہیں جنہوں نے خود اپنے لیے تعین کیے تھے۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، کم از کم طریقہ کار تو ٹھیک ہو۔ تم روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خدا کو دکھانے کے لیے؟ لوگوں کو دکھاؤ گے کوئی اجر نہیں، خدا کے لیے کرو گے تو اجر مل سکتا ہے۔ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جس بات کی نشاندہی کی ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے لفظ خدا نہیں استعمال کیا۔ خدا کے بدلے میں خداوند یسوع مسیح نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے باپ۔ یعنی وہ خدا جس پر ہمارا ایمان ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیا ہم اسے صرف خدا مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، ذمہ داری پوری کر دی، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی اور خدا نے بھی سرزنش کی ہے۔ نہیں چاہیے تمہارے روزے، نہیں چاہیے تمہارے ہدیے، نہیں چاہیے تمہاری حمد و ثنا۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ خدا قربانیوں کو نہیں، حکم کو، فرما برداری کو پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کا خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا، ریلیشن شپ نہیں تھا۔ اگر وہ اس خدا کو اپنا باپ مانتے تو ایک ریلیشن شپ ہوتا جسے کہتے ہیں پرسنل ریلیشن شپ، وہ ریلیشن شپ نہیں تھا۔ یسوع مسیح یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بلکہ خدا جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جان کر تجھے بدلہ دے گا، یعنی کہ اجر دے گا، ریوارڈ دے گا۔ بات خدا کی نہیں ہو رہی، بات باپ کی ہو رہی ہے۔ شاید ہم بھی آج خدا کو خدا سمجھ کے سب کچھ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے آنے کے بعد ہمارے ریلیشن شپ کا ایک لیول اوپر چلا جاتا ہے، وہ ہمارا باپ بن جاتا ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور جب تک یہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوگا، ہپوکریسی نہیں جائے گی، ریاکاری نہیں جائے گی، دکھاوا نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہے اور وہ بھی باپ جیسا، اور ہم اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اس ریلیشن شپ کا یہاں پر فقدان تھا، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ان کی سرزنش کی۔ اجر نہیں ملے گا کیونکہ ریاکاری ہے، اجر نہیں ملے گا کیونکہ دکھاوا ہے، اجر نہیں ملے گا کیونکہ انسان اجر دے نہیں سکتا۔ اجر لینا ہے تو اس خدا کے ساتھ تمہیں اپنا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا پڑے گا، باپ کا بیٹے کا، باپ کا بیٹی کا۔ جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا۔ 40 روزے، کفارے کے دن کا 1 روزہ، ان یہودیوں کے ہفتے میں 2 روزے۔ ہم کن روزوں کو فالو کر کے روزے رکھتے ہیں؟ یہودیوں کے ان روزوں کو تو ہم فالو نہیں کر سکتے جو ہفتے میں 2 دن رکھتے تھے اپنے ربیوں کی روایتوں اور تعلیم کے مطابق، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کہ جی ہم وہ روزہ رکھ لیتے ہیں جو توریت میں لکھا گیا تھا، کفارے کے دن 1، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ کفارہ تو ہو چکا، قربانی تو دی جا چکی ہے، گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، اب کون سے کفارے کی ضرورت ہے اور کون سے اس حکم کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم اس وقت کے مطابق 1 روزہ رکھیں سال کے اندر؟ اب ہم یوم کفارہ کو نہیں مناتے، کفارے کے دن کو نہیں مناتے، کیونکہ عبرانیوں کے خط کے مطابق ہمارا سردار کاہن ایک ہی بار اپنا خون لے کر
مصباح پہ چلا گیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا۔ اب ہمیں نہ اس کفارے کی ضرورت ہے جو پرانے عہد نامے میں تھا اور اس کے بدلے میں ایک روزہ لکھا گیا تھا، یا یہودیوں کے رسم و رواج کے مطابق 2 روزے جن کی پیروی وہ کرتے تھے، یا ہم انجانے میں پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجر نہیں ملے گا، بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا؟ آخری نکتہ میرے ساتھ دیکھیے، 6 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور اس کا جو آغاز ہوا ہے، بس اسی پہ غور کیجئے گا، ان روزوں کے ایام میں اور اگلے سال کے روزوں کے ایام میں۔ متی کی انجیل 6 باب، اس باب کا جو آغاز ہوتا ہے ایک ایسے لفظ سے ہوتا ہے جو جھنجھوڑتا ہے، وہ ہے خبردار۔ بی الرٹ، بی اویئر آف، محتاط رہیں، دھیان رکھیں۔ یہ ایک تنبیہ کا کلمہ ہے جو کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے یا احتیاط برتنے کے لیے کہا جاتا ہے، خبردار۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ آگے دیکھیں، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ آگے دوسرے باب میں خیرات کا ذکر ہے، جسے انگلش میں آمس کہتے ہیں، ALMS، اور پھر 5ویں میں دعا ہے، اور تیسرے میں روزہ ہے۔ یہ ان کے راست بازی کے 3 مخصوص کام تھے جن کو وہ کر کے اپنے آپ کو راست باز بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور لوگ بھی انہیں راست باز ہی سمجھتے تھے، لیکن خدا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ خیرات دیتے تھے تو غلط طریقے سے دیتے تھے، دعا کرتے تھے تو غلط طریقے سے کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے تو غلط طریقے سے کرتے تھے۔ یہ راست بازی کے کام تھے، یہ کوئی فنکاری نہیں تھی ان کی۔ روزہ رکھتے تھے تو لوگوں کے لیے، دعا کرتے تھے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، خیرات کرتے تھے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکاری ہی ریاکاری ہی ریاکاری ہی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آغاز ہی اس لفظ کے خبردار، جس سے مراد ہے کہ جو میں کہنے لگا ہوں اب وہ نہیں کرنا، یا جو کچھ آپ کر رہے ہو اسے بدل دو۔ نہ صرف 6 باب میں ان کی سرزنش نظر آتی ہے، بلکہ اگر آپ 23واں باب پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں، اے ریاکار، فقیو اور فریسیو۔ شاید وہ الفاظ جہاں نہیں لکھے، آگے جا کے لکھے ہیں انہی لوگوں کے لیے جو اس طریقے سے خیرات دیتے تھے، دعا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ میں اور آپ جب روزوں کے ایام میں سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، دعائیہ زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، تو کن روزوں کو ہم ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں؟ موسوی شریعت کے مطابق کفارے کے دن کا، یا ان ربیوں کی تعلیم کے مطابق ہفتے میں 2 دن کے جو روزے ہوتے تھے انہیں، یا ویسے ہی جو ایمانداروں نے بوقت ضرورت روزے رکھے تاکہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ لیکن روزہ ہمارے اعمال درست نہیں کرتا، روزہ ہمارے گناہ نہیں معاف کرتا، روزہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا، روزہ ہمیں زندگی نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا کفارہ دیا جا چکا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، خدا باپ کے فضل کے وسیلے سے ملتی ہیں۔ ہم اپنی کوشش سے، راست بازی کے کاموں سے ان چیزوں کو ارن نہیں کر سکتے، یعنی کہ حاصل نہیں کر سکتے یا خرید نہیں سکتے۔
دوسرے مذاہب کی طرح ہمارا نظریہ یقیناً مختلف ہے، اور اس نظریے کو ہمارے ذہن میں بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے کہ میں اور آپ ان روزوں کے ایام میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو جاننے، سمجھنے، محسوس کرنے کے لیے، اور پھر اس کے جی اٹھنے کی خوشی میں شامل ہو سکیں، کیونکہ ہم اسی میں مرتے ہیں پھر اسی میں جیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند ان روزوں کے ایام میں ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کو دیکھتے ہوئے، دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہوئے، یا یہودی رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ان روزوں کو آبزرو نہ کریں، بلکہ حقیقی معنوں میں خداوند کی نزدیکی حاصل کریں، تاکہ ہم اچھے سے اچھے مسیحی بن کر خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کے لیے جو اس نے اپنے پہاڑی واس میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے تیری اصل تعلیم کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا اور خود اپنے لیے اصول و ضوابط بنا لیے تھے اور حقیقت سے ہٹ کر ریاکاری کے شکار ہو چکے تھے، خداوند تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم لائق طور پر روزوں کے اس کنسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی راست بازی اور اپنی اونچے نام کے لیے کام نہ کریں، بلکہ حلیمی، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو سمجھتے ہوئے اس کے جی اٹھنے کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ ہماری اس دعا کو سن اور قبول فرما، یہ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔